پورے سندھ کا سندھی جی ایم سید کے ساتھ کھڑا ہو گیا. منظور پشتین کے پاس کتنا پیسہ ہے مجھے بتائیں؟ کچھ بھی نہیں ہے، ایک عام آدمی ہے، پورا کے پی کے کا. منظور پشتین کے نظریے سے اتفاق کرتے ہیں؟ جو چیز 10,000 روپے میں گھر کا راشن تھا آج 50,000 روپے میں پورا نہیں ہو رہا. اتنا ان لوگوں نے اس میں اٹریکشن لائی اور اتنی خوبصورتی لائی کہ ہر فرقے کا مسلمان اپنا فرقہ بھول کے اس ڈرامے میں مگن ہو کے مسلمان بن کے واپس آیا. یہ ہمارے ممبر و محراب پہ جب مسلمان ہونے کا درس نہیں ملتا تھا، بریلوی، دیوبندی، شیعہ یا اہل حدیث ہونے کا درس ملا کرتا تھا، اس ڈرامے نے ہمیں مسلمان بنایا تھا. لوگ دیکھیں گے کہ یار اس طرح کے مڈل کلاس جو ہم میں سے اٹھ کے آ رہے ہیں، پھر لوگ ان کے ساتھ چلنے کو بہتر سمجھیں گے جو کم از کم ہماری بات کر کے اس پہ کھڑا تو ہوگا نا. لیکن ابھی جب وہ انڈیا میں گیا پاکستان کی ترجمانی کرنے، تو میں وہ حرکت نہیں کروں گا کہ مجھے اور بی جے پی کو ایک ہی رول میں لوگ گننا شروع کر دیں. وہ کیا وجہ ہے یہ سن لیں. دو بھائیوں کا یہ گھر ہے نا ہمارا، اس کمرے کے اندر ہم ایک گھر میں دو بھائیوں کا اختلاف ہو گیا. اگر وہ محلے میں اختلاف پیدا ہو جائے، دو بھائی محلے میں لڑ جائیں، تو دو بھائیوں کی جنگ میں جیتتا ایک ہے، دوسرا ہارتا نہیں ہے. پھر ہارتا کون ہے؟ دو بھائیوں کی جنگ میں ہمیشہ ماں ہارتی ہے، اور وہ ماں ریاست پاکستان ہے. تو ہم لوگوں نے یہ ایگزامپل سیٹ کرنی ہے کہ انٹرنیشنل فورمز پہ بھی جب بات کریں گے تو لوگوں کو یہی کہنا ہے کہ جناب اب یہاں پر کشمیر کے مدعے پہ بات ہوگی، خان، زرداری اور نواز کے اختلافات کی بات میرے سامنے نہیں ہوگی. وہ جو اختلاف ہے وہ میرے گھر کا معاملہ، وہ میں پاکستان میں چھوڑ کے. جیسے کہ آپ جانتے ہیں شہیر سیالوی صاحب کو سیاست میں آمد پر اتنا وقت نہیں ہوا، لیکن جتنا پاکستان کی عوام کی طرف سے ان کو پیار ملا، ان کو محبت ملی، یہ بہت بڑی بات ہے. پاکستان کی تاریخ میں ایسا بہت کم ہوتا ہے جہاں پر آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کا معاملہ ہو. تو شہیر سیالوی اگر آج سے ہم 8-9 سال پہلے بھی دیکھیں تو ایک نوجوان تھا، اور اب بھی ماشاءاللہ نوجوان ہے، لیکن کھڑے ایسے ہوتے تھے، صف اول میں ہمیشہ کھڑے ہوتے تھے. پاکستان کے حوالے سے، پاکستان کے معاشی حوالے سے، مہنگائی کا مسئلہ ہو یا کسی قسم کا بھی پاکستان کا کوئی مسئلہ ہو تو صف اول میں کھڑے ہوتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان کے چاروں صوبوں میں اس وقت ان کی فالوئنگ موجود ہے، ان کی لیڈرشپ موجود ہے، اور ان کے وہاں پر ممبرز موجود ہیں. چاہتا ہوں، اور یہ ضروری بھی ہے، ماشاءاللہ اکثر آپ کے اجلاس بھی ہوتے ہیں، بڑے بڑے اجلاس بھی ہوتے ہیں، اور آپ ماشاءاللہ صاحب ثروت تو ہیں، لیکن آپ کے پاس اتنے اثاثہ جات نہیں ہیں. مجھے یہ بتائیں، یہ فنڈنگ آپ کو کون کرتا ہے؟ کہاں سے، کسی خفیہ ذرائع سے فنڈنگ آتی ہے یا کیسے ہوتی ہے؟ ہمیں فنڈنگ ابھی رانا صاحب نے یہ سلائس کے ڈبے پہ لا دی ہیں، اور اس کے بعد دفتر آپ ہمارے وہاں سے آ رہے ہیں، اس کا کتنا کرایہ ہوگا؟ 10,000 ہوگا، 15 ہوگا، 20 ہوگا. 20,000 کرایہ میرے خیال ہے 10 نوجوان بھی 2,000 اگر مہینے کا دیں تو وہ بن جاتے ہیں. اور کون سی فنڈنگ ہے؟ یہ پمفلیٹ 70 پیسے کا ایک پرنٹ ہوئے، روزانہ 50,000 پرنٹ ہو رہے ہیں اور تقسیم ہو رہے ہیں لوگوں میں. یہ کوئی بھی بندہ 30,000 روپے، ہر ضلع کا ذمہ دار یا تحصیل کے ذمہ دار بھی 30,000 روپے لگا کے 40-50,000 پرنٹ کرا سکتے ہیں. اچھا سر، ایک بڑی اچھی بات ایک اور چیز میں بتاؤں آپ کو، اس کا بھی سلوشن بتاؤں. ہمارے جلسے میں ہم نے پہلے بھی عوام سے کہا، اس بار بھی کہہ رہے ہیں کہ تمام لوگ اپنے خرچے پہ آئیں گے، اپنی ٹرانسپورٹ پہ آئیں گے اور اپنی بریانی کی پلیٹ پہ آئیں گے. ہو سکے تو اپنے ساتھ 2-3 لوگوں کی اور بھی بریانی کا انتظام کر لیں کہ جو ہمارے مہمان سندھ، بلوچستان، راجن پور سے، ساؤتھ پنجاب سے آ رہے ہیں، وہ اتنی دور سے آ رہے ہیں، ان کی مہمان نوازی کے فرائض پورے ہو سکیں. یہ اپنی نوعیت کا پہلا جلسہ ہے، اور یہی ہم لوگ کر رہے ہیں کہ ہم سے پہلے خان صاحب تو پھر مہمان کو چائے بسکٹ دیتے تھے. ہمارے دفتر میں آپ کو پانی کا گلاس بھی نظر نہیں آئے گا. ہم اس کا بھی کہتے ہیں کہ اگر کوئی چیز کھانے کی لانی ہو، سے بہتر ہے یہ اشتہار چھاپو اور لوگوں تک دو. اچھا سر، آپ کی بات بڑی اچھی ہے. جو آپ کے میزبان بیٹھتے ہوتے ہیں آفس میں، وہ کئی دفعہ انہوں نے چائے کا پوچھا، لیکن مجھے آپ کا نظریہ پتا تھا تو میں ہمیشہ یہی کہتا رہا، نہیں، نو تھینکس سر. بلکہ آپ نے بھی پوچھا، آپ ان کو ہاں کر بھی دیتے تو وہ کہتے بس ابھی 2 گھنٹے میں آ رہی، 2 گھنٹے میں آ رہی ہے. اچھا، ہمارے ساتھ سر رانا خرم صاحب بھی بیٹھے ہیں. میں یہ مائک رانا خرم صاحب کی طرف بڑھاتا ہوں. بیسیکلی رانا خرم صاحب کی بھی سوشل خدمات بہت زیادہ ہیں. اگر آپ مڈ وے شاپنگ مال کے حوالے سے دیکھیں، تاجروں کے مسائل تو ہر دور میں رہے ہیں. مشکل وقت میں جو ہے ہم ان کو بلاتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں، اور اگر ڈویژن سطح بھی دیکھیں تو ان کی خدمات ہمیشہ عوام کے لیے ہوتی ہے. میں اسپیشلی چاہوں گا آپ کے لیے ان کے جملے چاہوں گا شہیر سیالوی صاحب کے لیے، اور ان کی سٹرگل کو آپ اس حوالے سے بتائیں کہ یہ ایک نوجوان ہے اور یہ اپنے کم ایج میں ماشاءاللہ انہوں نے پارٹی کی اتنی گروتھ کی ہے، اتنی ترقی کی ہے. تو کیا کہتے ہیں؟ میں یہاں آنے پہ شہیر سیالوی صاحب اور ان کے ساتھ جتنے دوست آئے ہیں ان کو ویلکم کہتا ہوں، اور دل کی گہرائیوں سے سمجھتا ہوں کہ یہ جو نکلی ہیں، جو میری چند منٹ کی ان سے بات ہوئی ہے، تو میں نے دیکھا ہے صرف پاکستان کے لیے نکلے ہیں.
یہ صرف اپنے نوجوانوں کو اچھا مستقبل دلوانے کے لیے نکلے ہیں. کیونکہ اگر ان کا ہوتا نا کہ کوئی سیاست پہ اس پہ تو اس سے پہلے یہ میرے پاس آتے آ کے کہتے جی کہ ہماری یہ جماعت ہے, آپ فنڈنگ کیا کریں گے ہمارے پاس. انہوں نے یہ پہلے میری آفس میں کوئی ایسی تنظیم آئی ہے جنہوں نے یہ نہیں کہا کہ آپ ہمارے لیے فنڈنگ کیا کریں گے, جنہوں نے یہ کہا کہ ہمارا یہ اسلام کے لیے, اس پاکستان کو بدلنے کے لیے ہم نے ایم اٹھایا, آپ اس ایم میں صرف اور صرف ایز اے ٹریڈرز ہمیں آئیں, ہمیں واچ کریں, ہماری باتیں سنیں. اگر آپ کو ہماری باتوں کا کچھ اچھا لگے, کچھ سمجھ آئے تو پلیز آپ ہماری ہیلپ کریں. اور ہیلپ کس طرح کریں کہ لوگوں کو ہمارا میسج کنوے کریں. تو مجھے ان کی یہ بات بہت زبردست لگی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ میں ان کو بالکل انکریج کرتا ہوں, اور انشاءاللہ تعالی میں ان کے جلسے میں بھی جاؤں گا اور اپنے ٹریڈرز کے ساتھ, اپنے دکانداروں کے ساتھ جاؤں گا. جو انہوں نے ہمیں دعوت دی ہے اس دعوت کو ہم ایکسیپٹ کرتے ہیں اور وہاں جا کے ان کی باتیں سنیں گے. اور اگر ان کی باتیں جس طرح انہوں نے اتنی اچھی باتیں کی واقعی اچھی لگی تو انشاءاللہ سینہ بسینہ ان کا میسج ضرور لوگوں تک بھی پہنچائیں گے. اور اگر ہمیں کوئی باتیں ان کی اچھی نہیں لگی تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ, کیونکہ ایز اے بھائی ہیں, ہم اکٹھے بیٹھے ہیں, تو ان کو کنوے بھی کریں گے اور اپنا میسج بھی دیں گے کہ سر اس میں تھوڑی سی یہ چینجنگ کریں. مگر ابھی تک میں اپریشیٹ کرتا ہوں آپ کے ان تمام دوستوں کو, ان تمام ینگسٹر کو کہ اتنے پڑھے لکھے لوگ اور ماشاءاللہ پڑھائی میں بھی زبردست ہیں. اور اگر آپ لوگوں میں اتنا جذبہ اور اتنی جد و جہد ہو گئی تو انشاءاللہ تعالیٰ شہیر سیالوی صاحب کے ساتھ اگر آپ نے بیڑا اٹھا لیا تو اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ. رانا خرم صاحب سے ایک بات اور بھی ہم ایڈ کرنا چاہیں گے, کیونکہ ان کا جو تعلق ہے وہ اسپیشلی ٹریڈ سے ہے اور ٹریڈ اس وقت زیرو پر چل رہی ہے. میں بہت ساری فیملیز سے ملتا ہوں. گزشتہ اگر ہم نے رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ گزارا ہے تو میں نے ایسے ایسے گھر بھی دیکھے جہاں 2 ٹائم کا کھانا جو تھا وہ بہت مشکل تھا. اسی مڈ وے شاپنگ مال میں نے ایک شاپ سے انٹرویو کیا تھا اور اس شاپ والے نے کہا تھا خدا کی قسم ایسا وقت آ گیا صرف فروٹ چاٹ کو دیکھتے تھے. اس مرتبہ اس رمضان میں ہم نے فروٹ چاٹ کو بہت مس کیا. تو اس حوالے سے ان سے پوچھنا چاہتا ہوں, کیونکہ مہنگائی آلریڈی 100% سے زیادہ ہو چکی ہے اور موجودہ جو انسٹیبلٹی ہے اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ انتہائی مایوسی کا عالم ہے کہ یہ ابھی ریسنٹلی, کیونکہ فراد بھائی ہے اس پلازے کے جان بھی ہیں, ہمارے ساتھ بھی ہیں. میں اپنے پلازے کی مثال دوں گا کہ ہمارے پاس یہاں پہ تقریباً 9 گارڈ ہیں جو ہمارے پاس جاب کرتے ہیں. اس کے پاس سویپر ہیں, تقریباً 25 سے 26 بندوں کی ٹیم ہے ہمارے پاس جو ہمارے اس پلازے کو رن کرتی ہے. تو ان میں ایسے لوگ تھے کہ روزہ رکھ کے روزہ نہیں فراد صاحب کھول سکتے تھے اپنے گھر میں. تو ہم نے اپنے طور کے اوپر, اپنے تمام شاپ کیپر نے, ہم نے ان کی سحری کا افطاری کا بندوبست بھی کیا. اس کے علاوہ ان کے گھر کے لیے راشن اور جو چیزیں کر سکتے تھے بجائے اس کے کہ لوگوں کو کرتے ہم نے اپنے ان بندوں کو کیا. اگر پاکستان سٹیبل نہیں ہوتا تو یہ ہمارے لیے بہت زیادہ خطرناک. یہ سیاستدانوں کو کچھ نہیں چاہتا. یہ جو اس طرح مزدور طبقہ اور یہ ہمارے مڈل کلاس لوگ ہیں, سفید پوش لوگ ہیں, ان کو پرابلم ہوتی ہے. یہاں بہت سے بچے ایسے بیٹھے ہوں گے جن کے گھر کے ٹوٹل لوگ مڈل کلاس ہوں گے. یہ ان سے پوچھیں کہ ماں باپ ان کو کس طرح پڑھا رہے ہیں, گھر کو کس طرح چلا رہے ہیں. جو چیز 10,000 روپے میں گھر کا راشن تھا آج 50,000 روپے میں پورا نہیں ہو رہا. تو اگر یہ مہنگائی کو جن قابو میں نہیں کرتا اور یہ گورنمنٹ کو سٹیبل نہیں کرتی تو میرا خیال ہے کہ پھر کل کو لوگ یہی رائے نجات دیکھتے ہیں جس طرح تحریک انصاف کو, انہوں انصاف کا, ان کے پیچھے چل گئے. پھر لوگ دیکھیں گے کہ یار اس طرح کے مڈل کلاس جو ہم میں سے اٹھ کے آ رہے ہیں, پھر لوگ ان کے ساتھ چلنے کو بہتر سمجھیں گے جو کم از کم ہماری بات کر کے اس پہ کھڑا تو ہوگا نا. تو آج کل یہی ہے. ابھی تو فی الحال تاجر اور تمام طبقے, تمام اسٹوڈنٹ پسے ہوئے ہیں. دعا کریں اللہ سے سر اس جلسے میں اجتماعی دعا کریں اس ملک کے لیے. وہ جو قرآن پاک میں لکھا ہے نا کہ جیسے ہمارے اعمال ہوتے ہیں ویسے ہی ہمارے حکمران ہوتے ہیں. تو ہم اللہ سے دعا کریں کہ یا اللہ ہم اپنے اعمال اچھے کریں تاکہ ہمارے حکمران بھی اچھے ہوں. ایک بات میں صرف شہیر سیالوی صاحب کے ساتھ ڈسکس کرنا ضرور چاہوں گا. جیسے انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے اور ہم نے خود سے کرنے, اور آپ سب نے اسی طرح ہم نے دیکھا کہ جو ہمارے معاشرے کا ایک کانسیپٹ بنا ہے, ایک مائنڈ سیٹ بنا ہے کہ ہمارا ایم پی اے, ہمارا ایم این اے وہ ہونا چاہیے جو صاحب ثروت ہو, صاحب جائیداد ہو, کہ کل اگر وہ ایم پی اے ایم این اے بنتا ہے تو ہم جا کے ان سے اپنی ضرورتیں پوری کروا سکیں. اور جس کو آج کے دور میں لوگ ووٹ بھی دیتے ہیں وہ یہ سوچ کے دیتے ہیں کہ کل یہ ہمارے پرسنل کام بھی کرے گا, جائز ناجائز کام بھی کرے گا, ہم اس صورت میں ووٹ دیں گے. کس طرح ہینڈل کیا جائے گا, کیونکہ الیکشن لڑنا ہمارے ملک پاکستان میں اس وقت آسان نہیں ہے. فراد بھائی, جب آپ نظریے کی جدوجہد کرتے ہیں تو عوام آپ کو ووٹ بھی دیتی ہے اور نوٹ بھی دیتی ہے. یہ اسی طرح کے آج سے 4 سال پہلے آپ نے ہمارا ایک دھرنا کور کیا تھا اپارا چوک کے باہر. 4,000 روپے میں 10,000 پمفلٹ ہم نے چھاپے اور 2-2 4 کر کے پنڈی اسلام آباد کی ساری مساجد میں دے دیے. پرسن ٹو پرسن ہم دینے کے قابل نہیں تھے اس وقت, اتنا پیسہ نہیں تھا, اسٹوڈنٹ تھے خود بھی. تو یہ 2018 کی بات کر رہا ہوں, 5 سال ہو گئے. اور پنڈی کے مین یونیورسٹیز کالجز میں دیے اور ایک ویڈیو میسیج بنایا جو مطلب ملینز آف ویوز اس کے ہوئے. محمد ایجنسی تک سے لوگ بائکوں پہ ریلیاں لے کے آئے اور
آپارا سرینا سے لے کے آپارا تک کا جتنا سفر تھا آپ کو بندہ ہی بندہ نظر آ رہا تھا اس پہ. جو پہلا ہمارا ہالینڈ ایمبیسی کے باہر گستاخانہ خاکوں کے خلاف دھرنا تھا, اس پہ کھانا کیسے آیا تھا. اسلام آباد کے لوگوں کو جن کو ہم ممی ڈیڈی کہا کرتے تھے, جو شارٹس پہنتے ہیں, وہ لوگ دیگے پکا پکا کے ان کی مائیں انہیں بھیج رہی تھیں. اگر ہم اس پہ آئیں کہ لوگ ماڈ اسکواڈ ہیں, یہ کدھر اسلام کا درد رکھتے ہیں, یہ بات غلط ہے. اگر یہ دیکھا جائے تو اسلام کے جو 65 ممالک ہیں, اسلامی ممالک ہیں, ان میں سب سے زیادہ ویسٹرنائز کلچر ترکوں کا ہے. جو کام آج تک ایرانی نہیں کر سکے, سعودی نہیں کر سکے, پاکستانی نہیں کر سکتے, افغانی نہیں کر سکے, وہ ترکوں نے ایک ارطغرل ڈرامے میں کر دیا. پوری امت کو ایک اس ڈرامے نے بیدار کر دیا جو ہماری 1200 سال کی تاریخ کتابوں میں لکھی ہوئی ہے, وہ ایک قوم پڑھنے کو تیار نہیں تھا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عشق مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی تڑپ ہر مسلمان کے دل کے اندر راکھ میں دبی چنگاری کی مانند ہے. فرق صرف اتنا ہے کہ اسے ذرا سی آپ ہوا دیں کہ وہ شعلہ بن کے بھڑک اٹھے اور کفر کو بھسم کر دے. یہی چیز ہے کہ جب آپ میدان عمل میں نکلتے ہیں تو دین اقبال نے کہا تھا کہ میدان عمل میں نکلنا فار دا گڈ کاز اینڈ فار دا نوبل کاز تمہارا کام ہے, فضائے بدر پیدا کرنا تمہارا کام ہے, تمہاری مدد و نصرت کے لیے فرشتے بھیجنا اللہ تعالیٰ کا کام ہے. تو اٹ ڈزنٹ میٹرز کہ آپ کے پاس وسائل ہیں یا نہیں ہیں. میں ابھی یہ تو نہیں کہوں گا کہ اچھی کاز کے لیے نکلے, لیکن اگر آپ ماضی میں دیکھیں تو آل پاکستان مہاجر اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن کی بنیاد رکھی تھی آفاق احمد بٹ نے اور الطاف حسین نے. ان لوگوں نے اس اسٹوڈنٹ یونین کو کنورٹ کیا پولیٹیکل پارٹی میں. وہ گراس روٹ لیول کی پہلی پولیٹیکل پارٹی تھی, غریبوں کی, یا مڈل کلاس تو دور کی بات, لوور مڈل کلاس کے. آج بھی ان کے ممبران جو پارلیمنٹ میں رہے, آج تو خیر وہ سارے وہ چابی والے کھلونوں کی طرح ہی چل رہے ہیں, لیکن ماضی میں اگر آپ دیکھیں تو ان کے سارے ممبران وہ تھے جو اسمبلی میں ہونے کے باوجود میران گاڑی میں آتے تھے. اور ان کا ایک یونٹ کا ناظم جو ہوتا تھا, ایک گلی محلے کا ناظم جو ہوتا تھا, وہ ایم پی اے کو سزا کے طور پہ کان پکڑوا دیتا تھا کہ تم نے ہمارے کارکن کی کال اگر اٹینڈ نہیں کی تو اسے کال بیک کیوں نہیں کی. یہ گراس روٹ لیول سے جب لوگ اٹھتے ہیں, لوگ دیتے ہیں. پورے کراچی کے مہاجر نے انہیں ووٹ دیا, پورے سندھ کا سندھی جی ایم سید کے ساتھ کھڑا ہو گیا. منظور پشتین کے پاس کتنا پیسہ ہے مجھے بتائیں؟ کچھ بھی نہیں ہے, ایک عام آدمی ہے, پورا کے پی کے کا پٹھان اس کے ساتھ ہے. منظور پشتین کے نظریے سے اتفاق